ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے. یعنی وہ صحابی بیمار تھے تو نبی اکرم علیہ السلام ان کے پاس ان کی مزاج پرسی کے لیے، اسی کو کہتے ہیں عیادت کے لیے گئے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے. تو نبی اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ صحابی بیماری کی شدت میں مبتلا ہیں، وہ بہت سخت بیمار ہیں، ان کے جسم کے جگہ جگہ پر، ان کے جسم کے بہت سارے حصوں پر بیماری لگی ہوئی ہے. جب نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں بیماری کی شدت سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تجھے یاد ہے تو اپنی صحت کے زمانے میں کیا دعا کیا کرتا تھا؟ اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں. کچھ دیر کے بعد انہیں وہ دعا یاد آ گئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وہ دعا یاد آ گئی جو میں صحت کے زمانے میں اپنے لیے کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا وہ دعا کون سی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ چونکہ میرے گناہ بہت زیادہ تھے تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے گناہوں کے بدلے میں آپ جو بھی عذاب مجھے آخرت میں دینا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے میرے لیے جو عذاب آخرت میں مقدر کر رکھا ہے وہ عذاب مجھے دنیا میں ہی دے دے تاکہ میں دنیا میں ہی اپنے کیے کا بدلہ چکھ لوں اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤں. نبی اکرم علیہ السلام نے جب ان صحابی سے یہ بات سنی کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کو بہت ناگواری ہوئی، یعنی آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب کو سہنے پر قدرت رکھتے ہو؟ کیا تم اللہ کا عذاب سہ سکتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے، تم نے یہ دعا کیوں کی کہ اے اللہ مجھے آپ جو بھی عذاب دینا چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہی دے دیں؟ اللہ کے بندے، تمہیں تو یہ دعا کرنی تھی کہ اے اللہ آپ مجھے جو عذاب دینا چاہتے ہیں اس عذاب کو اپنی رحمت سے اور اپنی مغفرت سے ختم فرما دیں اور آپ مجھے عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت عطا فرما دیں. جی ہاں اے بھائی، کبھی بھی آپ اللہ سے اس کا عذاب مت مانگیے، کبھی بھی آپ یہ مت کہیے کہ اے اللہ آپ مجھے جو عذاب دینا چاہتے ہیں وہ یہیں دے دیں اور آخرت میں نہ دیں. آپ یہ دعا نہ کریں بلکہ آپ ہمیشہ اللہ سے عافیت اور شفا مانگتے رہیں.